آج ہم آپ کو ایک ایسی خوفناک اور ناقابل یقین کہانی سنانے جا رہے ہیں جو برسوں سے ایک گاؤں کے سنسان راستے پر لوگوں کے دل دہلا رہی ہے۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو یہ کہانی اکیلے مت سننا۔ گاؤں چناری کے پاس ایک جنگل تھا جس کے بیچ سے ایک پرانا راستہ گزرتا تھا۔ دن کے وقت تو لوگ وہاں سے گزر لیتے، لیکن جیسے ہی اندھیرا پھیلتا یہ راستہ سنسان اور ڈراؤنا ہو جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک خون پینے والی لڑکی بھٹکتی ہے جو رات کو مسافروں کو اپنی وحشت ناک بھوک کا شکار بناتی ہے۔ وہ لڑکی ہمیشہ سفید کپڑوں میں بکھرے بالوں کے ساتھ راستے کے کنارے بیٹھی نظر آتی، کبھی روتی ہوئی، کبھی مدد کے لیے ہاتھ ہلاتی، لیکن جو بھی شخص اس کے پاس جاتا وہ اچانک سر اٹھا کر مسکرا دیتی، اور اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جلنے لگتیں، دانت نوکیلے خنجر جیسے نکل آتے۔ پھر وہ مسافر کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیتی اور پلک جھپکتے ہی اس کا سارا خون پی جاتی۔ لاش کو وہ گھسیٹ کر جھاڑیوں میں پھینک دیتی اور جنگل پھر سناٹے میں ڈوب جاتا۔ ایک رات دو دوست ریاض اور سلیم شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ ان کی بائک بالکل اسی راستے پر اچانک بند ہو گئی۔ دونوں نے دور دیکھا کہ ایک لڑکی سفید کپڑوں میں بیٹھی رو رہی ہے۔ ریاض نے کہا، یہ تو کسی مسافر کو مدد چاہیے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ سلیم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ وہی خون پینے والی لڑکی ہے جس نے کئی لوگوں کو مارا ہے۔ لیکن ریاض نے بات نہ مانی اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی ریاض قریب پہنچا، لڑکی نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں دہکتے کوئلوں کی طرح سرخ تھیں، ہونٹوں پر خون کے دھبے اور دانت نوکیلے۔ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ وہ ریاض پر جھپٹی اور اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے۔ ریاض زمین پر تڑپنے لگا۔ سلیم چیخا، یا اللہ رحم! اس نے جیب سے چھوٹا سا قرآن نکالا اور بلند آواز میں آیات پڑھنے لگا۔ لڑکی کی چیخ پورے جنگل میں گونجی، اس کا چہرہ جلنے لگا اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ ریاض نیم مردہ حالت میں تھا، لیکن زندہ بچ گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی صدیوں پہلے اسی گاؤں کی تھی۔ وہ ظالم جاگیردار کے ظلم کا شکار بنی اور بے دردی سے قتل کر دی گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے بد دعا دی تھی، میں ہر اس مسافر کا خون پیوں گی جو اس راستے سے گزرے گا۔ اسی بد دعا نے اسے ایک خونخوار سایہ بنا دیا جو آج بھی رات کے اندھیرے میں مسافروں کا پیچھا کرتا ہے۔ انجام: اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، لیکن آج بھی رات کے اندھیروں میں کبھی کبھی وہاں سے عورت کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ شاید یہ وارننگ کسی مسافر کی جان بچا لے۔